بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو انسان کو انسان بنانے کے واسطے آیا ہے، جو چاہتا ہے کہ یہ انسان انسان بنے۔ جب انسان انسان بن جائے گا تو اس وقت ظلم مٹ جائے گا، تکبر ختم ہو جائے گا، غرور ختم ہو جائے گا۔ ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرے گا۔ اسلام وہ مذہب ہے جس نے دعوت فکر دی ہے کہ آؤ آ کے دیکھو تم آ کے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام نے آ کے سارے فرق کو مٹا دیا، آقا و غلام کے فرق کو، چھوٹے و بڑے کے فرق کو، امیر و غریب کے فرق کو، ساری دیواروں کو اسلام نے آ کے گرا دیا۔ آپ دیکھیں کہ پری اسلامک ٹائم میں، اسلام آنے سے پہلے، اگر آقا بیٹھا ہوا ہے تو غلام بیٹھتا نہیں تھا، ہاتھ باندھے ہوئے آقا کے پیچھے کھڑا رہتا تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا وہ۔ مگر جب اسلام آیا اور اسلام نے آ کے کہا کہ اب نہ کوئی آقا نہ کوئی غلام، جب کلمہ پڑھ کے تم قلعہ اسلام میں داخل ہو گئے تو نہ کوئی آقا ہے نہ کوئی غلام ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے۔ جہاں غلام کھڑا رہتا تھا، بیٹھتا نہیں تھا، جب مسجد میں اذان ہوئی اور سب کو بلایا گیا تو غلام دوڑ کے پہلے چلا گیا، اسے پہلی صف میں جگہ ملی۔ آقا بعد میں آیا، اسے دوسری صف میں جگہ ملی۔ اور جب دونوں سجدے میں گئے تو جہاں غلام کے پیر تھے وہیں آقا کا سر تھا۔ یعنی اسی لیے جماعت کی نماز میں ثواب زیادہ رکھا گیا ہے۔ فرادہ میں غرور ٹوٹتا ہے، انسان کا سر جھکتا ہے، کیونکہ یہ انسان سر نہیں جھکاتا، مگر جماعت کی نماز میں کسی کے پیروں کے پیچھے جھکتا ہے، لہذا یہ غرور چکنا چور ہو جاتا ہے۔ یہ ہے نماز جس نے آ کے آقا و غلام کے فرق کو مٹا دیا، کالے و گورے کے فرق کو مٹا دیا، امیر و غریب کے فرق کو مٹا دیا، چھوٹے و بڑے کے فرق کو مٹا دیا، مالدار و مفلس کے فرق کو مٹا دیا۔ فروع دین میں اول نماز ہے، دوسرے روزہ ہے۔ رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر شخص اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم رمضان میں اللہ کے مہمان رہیں۔ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ رمضان کا احترام کاہے کے لیے؟ بھائی ہم نے سب سے پہلے اللہ کو مانا، اب جو شے اللہ سے منسوب ہو جائے وہ قابل احترام ہو جاتی ہے، وہ لائق احترام ہو جاتی ہے۔ جیسے ہر گھر محترم نہیں ہے، کعبہ محترم ہے۔ جیسے ہر مہینہ محترم نہیں ہے، رمضان محترم ہے۔ جیسے ہر پہاڑی محترم نہیں ہے، مگر صفا و مروہ محترم ہے۔ جیسے ہر جانور محترم نہیں ہے، قربانی کا جانور محترم ہے۔ جیسے ہر انسان محترم نہیں ہے، محمد و علی محترم ہے۔ یعنی یہ محترم کیوں ہیں؟
کیونکہ ان کے ساتھ لفظ اللہ لگا ہوا ہے، اللہ کی وجہ سے محترم ہے۔ پہلے ہم نے اللہ کو مانا، جب ہم نے اللہ کو مان لیا اور اللہ کا اقرار کر لیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، تو اب سب محترم ہے ہمارے لیے۔ جیسے کعبہ بیت اللہ، کعبہ بیت اللہ، رمضان شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، صفا و مروہ و قربانی کا جانور شاعر اللہ، ویسے ہی محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، کیونکہ اس میں لفظ اللہ لگا ہوا ہے اس لیے یہ محترم ہو جاتا ہے۔ رمضان کیا ہے؟ جو اللہ سب کو کھلاتا ہے، کسی کو بھوکا نہیں رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھوکا سلاتا ہے تو بھوکا اٹھاتا نہیں ہے، بھوکا اٹھاتا ہے تو بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ تو وہ اللہ ہمیں کیوں بھوکا رکھتا ہے؟ رمضان کا کانسیپٹ سمجھیے، رمضان کا کانسیپٹ کیا ہے کہ اپنے نفس پر کنٹرول۔ ہم روزے سے ہیں، ہمارے گھر میں فریج میں کھانا بھی رکھا ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے، کولڈ ڈرنک بھی ہے، چائے کا سامان بھی ہے، مگر ہم بھوکے ہیں۔ سحری کے وقت سے افطار کے وقت تک ہم کچھ نہیں کھائیں گے۔ کیوں؟ تاکہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، اور اگر ہم کسی کو سمجھائیں تو لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے کہ تمہارے گھر میں کھانا رکھا رہا اور تم بھوکے رہے، تمہارے گھر میں پانی رکھا رہا اور تم پیاسے رہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اصل چیز ہے اسلام مذہب یہ چاہتا ہے کہ نفس پر کنٹرول، اور جب نفس پر کنٹرول ہوگا تب تمہاری سمجھ میں مذہب آئے گا۔ مذہب کیا ہے، دین کیا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ جو شہر اللہ ہے، جو اللہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اللہ نے روزے رکھنے کا حکم ایک پیٹ بھرے کو بھی دیا ہے، ایک بھوکے کو بھی دیا ہے۔ مقصد سمجھیے رمضان کا کیا ہے۔ ایک بھوکا جو روز بھوکا رہتا ہے بیچارہ، اور ایک پیٹ بھرا ہے جو بھوک جانتا نہیں ہے کہ بھوک کیا ہے۔ لفظ بھوک ہے کیا وہ جانتا بھی نہیں ہے کہ بھوک ہے کیا، اس کو معلوم بھی نہیں ہے بھوک کیا ہے۔ اس کو روزے کا حکم دیا گیا کہ 30 دن تک روزے رکھو تاکہ تمہیں احساس ہو کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، تاکہ کل جب تمہارے سامنے کوئی بھوکا آئے اور تم روزے رکھ چکے ہو تو تمہیں احساس بھوک ہو اور تم اس کی مدد کر سکو۔ یہ رمضان کا کانسیپٹ ہے۔ فطرہ اسی لیے ہمارے یہاں واجب قرار دیا گیا ہے کہ جاؤ جا کے فطرہ دو۔ فطرے کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے کہ جاؤ جا کے فطرہ دو۔ کیوں فطرے کا حکم دیا گیا ہے؟ ایک ٹوکن اماؤنٹ، چھوٹا سا اماؤنٹ، غریب تمہارے دروازے پر لینے نہیں آئے گا، بلکہ تم خود غریب کا دروازہ تلاش کرو اور اس دروازے پر جا کے تم وہ ٹوکن اماؤنٹ اس کو دو۔ ایک چھوٹا سا ٹوکن اماؤنٹ دو۔ یہ ٹوکن اماؤنٹ فطرے کی شکل میں بھیج کے غریب کا دروازہ دکھایا جا رہا ہے کہ خالی اس ٹوکن اماؤنٹ سے مدد نہیں کرنا ہے،
بلکہ تمہیں اس کے کھانے اور پانی کا اور اس کے اور دوسری ضروریات کا تمہیں خیال رکھنا ہے۔ اگر ہر شخص ایک شخص کی ذمہ داری اٹھا لے ہر پیٹ بھرا ایک بھوکے کی، تو خدا کی قسم کوئی بھوکا نہ رہے۔ یہی رمضان کا کانسیپٹ ہے، یہی رمضان کا تصور ہے، روزہ۔ اور روزے کا حکم 30 دن تک کے دیا گیا ہے کہ تم 30 روزے رکھو تاکہ تمہیں احساس بھوک ہو۔ دیکھیے اسلام یہ کیا مذہب ہے، خدا کی قسم۔ روزے کے بعد مہینہ آتا ہے، نماز، روزہ، فروع دین میں، پھر حج۔ حج میں کیا ہوتا ہے؟ سارے کپڑے اتروا دیے جاتے ہیں۔ آپ شیروانی اتار دیجئے، آپ پینٹ شرٹ اتار دیجئے، آپ جینس ٹی شرٹ اتار دیجئے، آپ جو اپنا ڈریس پہنے ہوئے ہیں اپنا ڈریس اتار دیجئے اور ایک مخصوص لباس پہنیے۔ زمانہ اسلام کو سمجھے کہ یہ اسلام ہے کیا، یہ دین ہے کیا۔ ایک مخصوص لباس جسے لباس احرام کہا جاتا ہے، ایک سفید کپڑا باندھا جاتا ہے، ایک اوڑھا جاتا ہے، اسے لباس احرام کہتے ہیں۔ وہ پہن کے اللہ کے گھر میں بلایا گیا ہے کہ وہ کپڑا پہن کے آئیے آپ۔ کیوں؟ وہ کپڑا پہن کے کیوں آئیے اللہ کے گھر میں؟ تاکہ اسلام نے چھوٹے و بڑے کے فرق کو مٹا دیا، دونوں کے فرق کو مٹا دیا، آقا و غلام کے فرق کو، چھوٹے و بڑے کے فرق کو۔ اگر ہر شخص کو اس کے لباس میں حج کے لیے بلایا جاتا تو ایک بادشاہ ہے بہترین لباس میں حج کرنے آ رہا ہے، ایک غریب ہے فقیر ہے معمولی لباس میں، بادشاہ چل رہا ہے تو اس کو غرور ہوگا ہم بادشاہ ہیں، غریب احساس کمتری میں ہوگا کہ ہمارا کرتا پھٹا ہوا ہے، ہمارا لباس پھٹا ہوا ہے، ہمارے تن پر صحیح لباس نہیں ہے، اس کو غرور، اس کو احساس کمتری۔ اسلام نے اسی دیوار کو گرا دیا، اس دیوار کو مذہب نے گرا دیا، کہا کہ نہیں، جب تم ہمارے گھر میں داخل ہوگے، حج کے واسطے آؤ گے، تو اپنے سارے لباس وہاں اتار کے آنا، ایک مخصوص لباس پہن کے آنا۔ اور جب اللہ کے گھر کا طواف ہوتا ہے تو معلوم نہیں کون بادشاہ ہے، کون فقیر ہے، کون امیر ہے، کون غریب ہے۔ ایک غریب کا شانہ دولت والے کے شانے سے مس ہو رہا ہے، لڑ رہا ہے، نہ اس کو یہ احساس ہے میں غریب ہوں، نہ اس کو یہ احساس ہے ہم دولت والے ہیں۔ لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک لک الحمد والملک، یہ آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ تو یہ ہے تصور اسلام کا، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، یا پورا اسلام ہو۔ اسلام نے ہر دیوار کو گرایا ہے، اسلام نے ہر فرق کو مٹایا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے آگے فرق پیدا کر دیا، تو انہوں نے اسلام کو ملوکیت کے آئینے میں دیکھا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے آ کے فرق پیدا کر دیا، اسلام نے فرق پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اسلام نے آ کے فرق مٹایا ہے۔ تم نے اسلام کو ملوکیت کے آئینے میں دیکھا ہے۔ جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ اسلام نے آگے فرق پیدا کر دیا، محمد و آل محمد کے آئینے میں اسلام کو دیکھو تو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام نے سارے فرق کو مٹا دیا۔ مولا کائنات
حضرت علی علیہ السلام، اللہ اکبر، ایک شخص کوفے آتا ہے، مولا علی کا ظاہری خلافت ہے، کوفے آتا ہے، کہتا ہے مجھے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی کے پاس لے چلو، ان کے گھر پہ لے چلو۔ وہ تصور یہ لے کے آیا کہ مسلمانوں کے خلیفہ کے گھر جا رہے ہیں، بہترین محل ہوگا، دربار سجا ہوا ہوگا، ایک عجیب و غریب عالم ہوگا۔ اس کو ایک معمولی سے گھر پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا جہاں بوریے کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو جو شخص لے کے آیا تھا وہ کہنے لگا کہ بھائی یہ بتاؤ، کیا تمہارے یہاں یوں ہی مذاق کیا جاتا ہے؟ کیا تمہارے یہاں پردیسیوں کے ساتھ میں یوں ہی مذاق کیا جاتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو، حضرت علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت کے زمانے میں کوئی کسی سے مذاق نہیں کرتا ہے۔ یہ جو ہم تمہیں لے کے آئے ہیں یہ حضرت علی کا گھر ہے، میں یہیں کھڑا ہوں، جا نہیں رہا ہوں، تم اندر سے آواز دو، تمہاری آواز اندر جائے گی، دیکھنا کون نکل کے آتا ہے۔ اس نے آواز دی، بوریے کے پردے کو ہٹا کے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے۔ تو وہ حیرت زدہ رہ گیا، کانپنے لگا۔ کانسیپٹ کیا لے کے آیا تھا؟ اسلام کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ محل ہو، ولا ہو، غلام ہو، کنیزیں ہوں، یہ کانسیپٹ نہیں ہے، نہیں، بلکہ عدل و انصاف قائم ہو۔ تو رمضان بھی یہی میسج دیتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، کہ اس کے اندر ہر شخص کو ایک غریب کا خیال رکھنا چاہیے، ہر دولت والے کو۔ اور یہ میری گفتگو جہاں جہاں تک دنیا میں سنی جا رہی ہے، اور جو لوگ امام حسین علیہ السلام ٹی وی چینل کے حوالے سے میری گفتگو کو سن رہے ہیں، وہ کم سے کم اس کا خیال رکھیں کہ رمضان کے مہینے میں خالی ایک مہینہ نہیں بلکہ سال کے 12 مہینے میں ہر شخص کا خیال رکھیں گے، جو بھی ان کے معاشرے میں، ان کے گھر کے پاس، ان کا عزیز، ان کا رشتہ دار کوئی بھوکا ہے، بے سہارا ہے، غریب ہے، تو اس کا خیال رکھیں گے۔ یہی رمضان کا میسج ہے، یہی اللہ کا میسج ہے، یہی اسلام کا میسج ہے، یہی دین کا میسج ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی